وأصحابه أجمعين۔ رب فرمایا محبوبا زمانے سارے تیرے نے، رب فرمایا محبوبا زمانے سارے تیرے نے، عرش والے فرش والے دیوانے سارے تیرے نے، عرش والے فرش والے دیوانے سارے تیرے نے، رب فرمایا محبوبا زمانے سارے تیرے نے، عرش والے فرش والے دیوانے سارے تیرے نے، میں خالق ساری دنیا دا، تو مالک ساری دنیا دا، میں خالق ساری دنیا دا، تو مالک ساری دنیا دا، کسے منگتے نو نہ موڑی، خزانے سارے تیرے نے، کسے منگتے نو نہ موڑی، خزانے سارے تیرے نے، رب فرمایا محبوبا زمانے سارے تیرے نے، عرش والے فرش والے دیوانے سارے تیرے نے۔ اللہ رب العالمین کریم آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں درود و سلام پیش کرنے کے بعد جو آیت مقدسہ تلاوت کی، اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا الا من تاب و آمن و عمل صالحا، جب وہ توبہ کریں گے، ایمان لے آئیں گے، نیک عمل کریں گے، فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ، اللہ ان کے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل فرما دے گا۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ، اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ وہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ جن کی پوری دنیا میں سے آدھی دنیا جن کی مقلد ہے، پیروکار ہے، وہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ مسجد میں گئے تو امام صاحب نے قرآن پاک کی یہ آیت تلاوت کی، فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، کہ قیامت کا وہ دن آئے گا جب مالک ذرے ذرے کا حساب لے گا۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ نے قرآن کی یہ آیت سنی تو زار و قطار رونے لگ گئے اور تنہائیوں میں چلے گئے، ساری رات روتے رہے اور اپنی داڑھی کو پکڑ کر بار بار یہ کہتے رہے کہ اے اللہ، اعظم ابو حنیفہ تیری بارگاہ میں حساب دینے کے لائق نہیں، میرے اللہ مجھ سے حساب مت لینا۔ حضور کے صحابی ہیں اور جلیل القدر صحابی ہیں، اور سورہ یاسین کی یہ آیت مبارکہ ہے کہ وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ،
جب یہ آیت تلاوت کی آپ نے پہنچے وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، وہ قیامت کا دن آئے گا جب اللہ اعلان فرمائے گا کہ اے مجرموں آج الگ ہو جاؤ، علیحدہ ہو جاؤ، آج تمہارے ایک ایک جرم کی اللہ تمہیں سزا دے گا۔ حضور کے جلیل القدر صحابی ہیں، جب اس آیت پہ پہنچے تو زارو قطار رونے لگ گئے، حالانکہ یہ منظر قیامت کا تھا۔ زارو قطار روئے اور فقط اس بات پر روئے کہ کہیں قیامت والے دن اللہ مجرموں کی صف میں ہمیں نہ کھڑا کر۔ اور وہ قلندر لاہوری جنہیں دنیا علامہ اقبال کے نام سے، شاعر مشرق کے نام سے جانتی ہے، وہ علامہ اقبال بھی اللہ کی بارگاہ میں یہی التجا کرتے ہیں کہ یا اللہ اقبال کو بغیر حساب و کتاب کے بخش دینا، کیونکہ اقبال تیری بارگاہ میں حساب دینے کے لائق نہیں۔ اور پھر دوسرے مصرے میں کہتے ہیں کہ یا اللہ اگر تو نے اقبال سے حساب لینا ہے تو پھر مصطفیٰ کے سامنے نہ لینا، کون سا چہرہ اقبال مصطفیٰ کے سامنے لے کے جائے گا؟ یہ بزرگ تھے ہمارے، یہ آباء و اجداد تھے ہمارے، جو اتنے نیکوکار اور اتنے اعلیٰ شان والے ہونے کے باوجود بھی پھر بھی اللہ کی بارگاہ میں التجا کرتے رہتے، اپنی آخرت کی فکر کرتے رہتے، اپنی موت کو یاد رکھتے اور اپنے دل میں اللہ کا خوف بٹھاتے تھے۔ یہ وہ تھے۔ اور ہم سمجھتے ہیں کندھوں پہ کتنے لوگ صبح و شام اعلان ہوتے ہیں کہ لوگوں ہم نے مرنا ہے، ہمارے کان سنتے ہیں لوگوں ہم نے مرنا ہے، ہم نے مرنا ہے۔ ہم صبح بھی یہ جملے سنتے ہیں، شام بھی سنتے ہیں، مگر نہ دل تسلیم کرتا ہے نہ دماغ تسلیم کرتا ہے۔ ہم ماننے کے لیے تیار نہیں کہ ہم نے مرنا ہے۔ کتنے لوگوں کو اپنی میتوں کو کندھوں پہ اٹھا کے لے جاتے ہیں، مگر کبھی یہ سوچ ہمیں نہیں آئی کہ آج یہ میرا بھائی میرے کندھوں پہ، میں اسے لے کے جا رہا ہوں، کبھی کوئی میرا بھائی مجھے بھی اپنے کندھوں پہ اٹھا کے لے جا رہا ہو۔ اور وہ قبر جس میں ہم مردے کو ڈال کے واپس آتے ہیں، مٹی ڈال دیتے ہیں، ہم شاید یہ سمجھتے ہیں کہ یہ 5 یا 6 فٹ کا گڑھا ہے، چھوٹا سا گھر ہے، مگر لوگوں حقیقت میں یہ دنیا کا جہان تو کچھ بھی نہیں، اصلی جہان تو وہی جہان ہے۔ علماء فرماتے ہیں کہ جب بچہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے وہ ایک علیحدہ جہان ہے۔ جب بچہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے اپنے اعضاء کھول نہیں سکتا، ٹانگیں اپنی لمبی نہیں کر سکتا، اس تاریک ماں کے پیٹ میں بچہ یہ سمجھتا ہے کہ جتنا بڑا جہان یہ ماں کا پیٹ ہے اتنا بڑا کوئی جہان نہیں۔ مگر وہی بچہ جب دنیا میں آتا ہے، یہ دنیا کے بلند و بالا پہاڑ، یہ چاند، یہ سورج، یہ ستارے، یہ روشنیاں دیکھتا ہے تو دنیا میں آ کر وہ یہ گمان کرتا ہے کہ جتنا بڑا جہان یہ دنیا کا جہان ہے، اس سے بڑا کوئی جہان نہیں۔ لیکن علماء فرماتے ہیں جب بندہ دنیا سے آنکھیں بند ہوں گی، قبر میں جائے گا 5 یا 6 فٹ کے گڑھے کے اندر، جتنا بڑا وہ جہان ہے وہاں پہ وہ یہ کہے گا کہ دنیا کا جہان تو کچھ بھی نہیں ہے، اصلی جہان تو یہی جہان ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ رب العالمین کے پیارے حبیب، اللہ کے نبی، اللہ کے یار، سارے نبیوں کے سردار سرکار فرماتے ہیں القبر روضۃ من ریاض الجنہ او حفرۃ من حفر النار۔ اللہ رب العالمین کے پیارے حبیب فرما رہے ہیں یہ چھوٹا سا گڑھا نہیں، قبر یہ چھوٹا سا گھر نہیں، فرمایا قبر یا جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے یا جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا۔ فرمایا کسی کی قبر جنت کا باغ بن جاتی ہے، کسی کی قبر جہنم کا گڑھا بن جاتی ہے۔
جس نے دنیا کو برباد کیا، جس نے اپنے اعمال کو ضائع کیا، تباہ و برباد کیا، فرمایا جب وہ قبر میں جائے گا، قبر جہنم کا گڑھا بن جائے گی، فرمایا پہلے ایک عذاب دیا جائے گا، اپنے اعمال کی سزا بھگتے گا، فرمایا ابھی تک ایک عذاب ختم نہیں ہوگا، پھر دوسرا عذاب شروع ہو جائے گا، فرمایا دوسرا عذاب ختم نہیں ہوگا، تیسرا شروع ہو جائے گا، فرمایا عذاب پہ عذاب مبتلا، اور وہ یہ دعا کرے گا ہائے کاش وہ وقت آ جائے، اللہ قیامت کا دن قائم فرما دے۔ وہ یہ تمنا کرے گا کاش یہ قبر کا عذاب ختم ہو جائے، محشر کا میدان برپا ہو جائے، فرمایا ایک ایک لمحہ مشکل میں گزرے گا، عذاب میں گزرے گا، یا رسول اللہ ہر کسی کی قبر کی زندگی یوں ہوگی، اللہ کے نبی نے فرمایا نا نا، قبر کی زندگی سب کے لیے ایک نہیں، فرمایا یہ تو جہنمیوں کے لیے ہوگا جنہوں نے دنیا کو برباد کیا ہوگا، فرمایا ان کا یہ حساب عذاب پہ عذاب میں مبتلا کیا جائے گا، لیکن سرکار فرماتے ہیں جنہوں نے زندگیاں اللہ کی یاد میں گزاری، جنہوں نے زندگیاں اللہ کے رسول کی فرما برداری میں گزاری، فرمایا وہ قبر میں جائے گا، اس کے سامنے حسین و جمیل عورت آئے گی جس کی گردن میں موتیوں کا غار ہوگا، فرمایا یہ قبر والا اپنا ہاتھ بڑھائے گا، وہ موتیوں کا ہار ٹوٹ جائے گا، فرمایا یہ مرد بھی موتی اکٹھے کرے گا، وہ عورت بھی موتی اکٹھے کرے گی، فرمایا نیکوکار کا قبر میں حال یہ ہوگا ابھی موتیوں کا ہار اکٹھا نہیں ہوگا، اللہ محشر کا میدان لگا دے گا۔ کتنی صدیاں حضرت آدم سے لے کر آج تک کتنی صدیاں گزر گئے، کتنے آبا و اجداد ہمارے چلے گئے، مگر اللہ فرما رہا ہے، اللہ کا حبیب بھی فرما رہا ہے، فرمایا جنہوں نے اپنی زندگیاں اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت میں گزاری، اللہ ان کا وقت لمحوں سیکنڈوں میں گزار دے گا، لیکن ہر کسی کا نہیں، جس نے دنیا کو کامیاب بنایا، یا اللہ دنیا کو کس طرح کامیاب بنایا جاتا ہے، کس طرح اپنی آخرت کو سنوارا جاتا ہے، اللہ کے قرآن نے فرمایا دونوں رستے تیرے سامنے رکھ دیے، ایک مقام پہ اللہ نے فرمایا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، اللہ نے فرمایا دونوں چیزیں تمہیں اعلان فرما دی، یہ نیکی کا رستہ، یہ برائی کا رستہ، پھر اللہ کے قرآن نے فرمایا وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، دونوں رستے تمہیں دکھلا دیے، یہ جہنم کا رستہ، یہ دوزخ کا رستہ، اب تیری مرضی اپنے آپ کو جہنم میں لے جا، تیری مرضی اپنے آپ کو جنت میں لے جا۔ اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے تیری مرضی اپنے آپ کو جہنم میں لے جا، تیری مرضی اپنے آپ کو جنت میں لے جا، لیکن اللہ فرما رہا ہے ہاں اتنا ضرور یاد رکھنا، اگر تیرا قدم ڈگمگا جائے، تیرا قدم پھسل جائے، فرمایا مایوس مت ہونا، بلکہ اللہ رب العالمین کو مت بھولنا، فرمایا جب بھی گناہوں سے تنگ آ جائے اپنے رب کو یاد کر لینا، اللہ فرما رہا ہے میری بارگاہ میں مڑ آنا، میں تیرے گناہوں کو معاف فرما دوں گا، فرمایا تیرے گناہ میں معاف فرما دوں گا، لیکن اللہ فرما رہا ہے ایسی توبہ بھی نہیں کرنی ہے، فرمایا نا فرمانوں کی طرح میری بارگاہ میں نہیں آنا ہے، جھوٹوں کی طرح بھی میری بارگاہ میں نہیں آنا ہے، بے زبانوں کی طرح بھی میری بارگاہ میں نہیں آنا ہے، یا اللہ
کیسے آنا ہے؟ فرمایا اگر اپنے گناہوں پہ شرمندہ ہونا ہے تو سچے دل سے ہونا ہے۔ یا اللہ سچی توبہ بھی کر لیں گے پھر کیا ہوگا؟ اللہ کا قرآن کہتا ہے جب تو سچے دل سے توبہ کرے گا عَسَىٰ رَبُّكُمْ أَن يُكَفِّرَ عَنكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَيُدْخِلَكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ۔ اللہ فرما رہا ہے جب تم سچے دلوں سے توبہ کرو گے، فرمایا اللہ تمہارے گناہوں کو معاف فرما دے گا، اور صرف معاف نہیں، اللہ فرما رہا ہے بدلے میں اللہ تمہیں جنت بھی عطا فرمائے گا۔ دوسرا مقام اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے اِلَّا مَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا، جب تم توبہ بھی کر لو گے، اپنے ایمان بھی لے آؤ گے، نیک عمل بھی کرو گے، اپنی زندگیوں کو سنوار لو گے، یا اللہ بدلے میں تو کیا دے گا؟ اللہ نے فرمایا بدلے میں تمہیں یہ دوں گا فَأُولَٰئِکَ یُبَدِّلُ اللَّهُ سَیِّئَاتِہِمْ حسنات۔ فرمایا تمہاری زندگی کے جتنے بھی گناہ ہوں گے اللہ سارے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل فرما دے گا۔ پچھلی راتی رحمت رب دی کرے بلند آوازاں، بخشش منگن والیاں کارن کھلا دروازہ۔ اور اللہ کے ولی فرما رہے ہیں جب اللہ تمہیں نیک اعمال کی توفیق دے پھر یہی اللہ کی بارگاہ میں التجا کہتے رہنا کہ رحمت دا دریا الہی ہر دم بغدا تیرا، جے ایک قطرہ بخشے مینوں تے کم بڑھ جاوے میرا۔ لیکن فرمایا اگر اللہ تمہیں مہلت دے رہا ہے، آج ہم گناہوں پہ گناہ کر رہے ہیں، غلطیوں پہ غلطیاں کر رہے ہیں، اللہ ہمیں ڈھیل بھی دے رہا ہے، اللہ ہمیں مہلت بھی دے رہا ہے، مگر یاد رکھنا اللہ اتنی ڈھیل دیتا ہے، اتنی ڈھیل دیتا ہے۔ فرعون جس نے خدائی کا دعویٰ کیا ساری زندگی اللہ نے بیماری میں مبتلا نہ کیا، ساری زندگی اللہ نے بیماری میں مبتلا نہ کیا، مگر نافرمانیاں کرتا رہا، گناہوں پہ گناہ کرتا رہا، خدائی کا دعویٰ کر بیٹھا، مگر اللہ کا قرآن کہتا ہے وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَىٰ وَهِيَ ظَالِمَةٌ إِنَّ أَخْذَهُ أَلِيمٌ شَدِيدٌ۔ جب اللہ اپنی گرفت میں لے لیتا ہے پھر اللہ کی گرفت سے کوئی چھڑا نہیں سکتا۔ فرمایا ساری زندگی اللہ نے مہلت دی فرعون کو، کہیں بھی اللہ نے مبتلا آزمائشوں میں نہ کیا، مگر جب اللہ نے اپنی گرفت میں لیا فرعون کہتا ہے مالک اب میں نے تجھے مان لیا، لیکن رب نے فرمایا اب تیرا ماننا ہمیں قبول نہیں، اب تیرا ماننا ہمیں قبول نہیں۔ کتنے ہم گناہ کر رہے ہیں، طرح طرح کے عذاب، طرح طرح کی پریشانیوں، تکالیفوں، مصیبتوں میں اللہ نے ہمیں مبتلا کر رکھا ہے، مگر آج تک مجھ سمیت کسی نے بھی یہ نہیں سوچا
کس گناہ کے بنا پر اللہ بھی ہم سے راضی ہے، اللہ کا رسول بھی ہم سے ناراض ہے؟ کوئی تو گناہ غلطی خطا ہم سے ہوئی ہے جس بنا پہ اللہ ہم سے راضی نہیں ہے، مگر ہم گناہ کرتے رہتے ہیں۔ اللہ نے دولت سے نواز دیا، ہم بڑے مجمع میں کہتے ہیں اللہ کا مجھ پر بڑا کرم ہے۔ اللہ نے دولت سے نواز دیا، دولتوں کا نواز دینا، اللہ کا یاد رکھنا، یہ اللہ کا کرم نہیں ہے۔ دولت اللہ دے دے، ہم سمجھتے ہیں اللہ بڑا راضی ہے، اللہ کا بڑا کرم ہے، اللہ نے مال دے دیا، دولت دے دی، یاد رکھو یہ اللہ کا کرم، مال کا زیادہ ہو جانا یہ اللہ کا کرم نہیں ہے، بلکہ اللہ اپنی عبادت کی توفیق دے، یہ اللہ کا کرم ہے۔ سبحان اللہ۔ مال آزمائشوں میں مبتلا کرتا ہے، مال کی وجہ سے اللہ کئی لوگوں کو پکڑ میں لے گا۔ اللہ کا کرم تب ہوتا ہے جب اللہ اپنے بندوں کو سجدوں کی توفیق عطا فرماتا ہے۔ سبحان اللہ۔ مگر نہ قبر کی یاد، نہ آخرت کی پرواہ، نہ موت کا ڈر، ہم زندگی ببانگے دول گزار رہے ہیں، اللہ کی نافرمانیوں میں گزار رہے ہیں، گناہوں پہ گناہ کرتے جا رہے ہیں، کرتے جا رہے ہیں، کوئی موت کی فکر نہیں، کوئی موت کا غم نہیں، ڈر نہیں۔ آج دیکھیں بارشیں نہیں ہو رہی، کتنا وقت گزر گیا، یہ سفید بالوں والے یہ بزرگ کہتے ہیں ہماری زندگیاں گزر گئیں، مگر ایسا ہماری زندگیوں میں نہیں ہوا۔ اتنے عرصے بعد اللہ نے بارش نازل فرمائی، مگر میں بھی سوچوں گا، آپ بھی سوچنا، تنہائیوں میں جا کے سوچنا، اگر اتنا اللہ ہم سے ناراض ہے، کتنے نمازیوں میں مسجد میں اضافہ ہوا، کتنے نافرمانیوں میں زندگیاں گزارنے والے اپنے گناہوں پہ توبہ کر کے اپنے آپ کو سیدھی راہ پہ لے آئے، کتنے دن رات گناہ کرنے والوں نے سچی توبہ کی کہ یا اللہ جو خطائیں ہم سے ہوئیں وہ تو معاف کر دے، آج کے بعد تیری اطاعت میں زندگی بسر کروں گا۔ مگر اس طرف کوئی بھی نہیں آیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا دور ہے، یہی معاملہ، یہی وہ لمحہ آگے، بارش نہیں ہو رہی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس پوری قوم اکٹھی ہو گئی، آ کے کہنے لگے آپ اللہ کے نبی ہیں، اللہ کے پیغمبر ہیں، کرے نہ دعا اللہ کی بارگاہ میں، کرے نہ التجا اللہ کی بارگاہ میں، اللہ ہم پہ رحمت کی بارش نازل فرمائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں التجا کی، رب نے فرمایا اے موسیٰ کلیم اللہ، بڑے مجمع میں ایک میرا نافرمان بندہ ہے، زندگی کے 40 سال گزار دیے، گناہوں پہ گناہ کرتا جا رہا ہے، اسے کہو مجمع سے گزر جائے، اللہ رحمت کی بارش نازل فرما دے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کون ہے بدبخت، کون ہے بد نصیب، نکل جائے مجمع سے جس کی وجہ سے اللہ ساری قوم پہ بارش نہیں نازل فرما رہا۔ اب وہ نافرمانیوں میں زندگیاں گزارنے والا دل ہی دل میں اللہ کو یاد کرتا ہے، اللہ کی بارگاہ میں التجا کرتا ہے، یا اللہ بڑے مجمع سے نکلوں گا، ذلیل و رسوا ہو جاؤں گا، سارے لوگ تانے دیں گے، یہ ہے وہ بدبخت، یہ ہے وہ بد نصیب جس کی وجہ سے اللہ ہم پہ رحمت کی بارش نہیں نازل فرما رہا۔ اور پھر کہتا ہے یا اللہ میں نہیں مجمع سے نکلتا تو تیری رحمت اس قوم پہ نہیں برسے گی، دل ہی دل میں کہتا ہے یا اللہ جو زندگی میں مجھ سے خطائیں ہوئی، مجھ سے غلطیاں ہوئیں، یا اللہ تیرا نافرمان بندہ تجھ سے معافی مانگتا ہے، اے اللہ اپنے بندے کو معاف فرماؤ۔ بارش نازل ہونے لگی،
حضرت موسیٰ کلیم اللہ اللہ کی بارگاہ میں التجا کرتے ہیں، یا اللہ تیرا نافرمان بندہ بڑے مجمع سے تو نہیں نکلا، پھر تو نے رحمت برسانا کیسے شروع کر دی؟ رب نے فرمایا موسیٰ کلیم اللہ 40 سال وہ میری نافرمانیاں کرتا رہا، مگر میں نے اس کا راز رکھا، پردہ فاش نہ ہونے دیا۔ فرمایا آج اس نے مجھے پکارا، آج میں نے اسے اپنی بارگاہ میں قبول فرما لیا۔ ایک گناہ میرا ماں پیو ویکھے، میاں صاحب فرماتے ہیں ایک گناہ میرا ماں پیو ویکھے تے دیوے دیس نکالا، لکھ گناہ میرا اللہ ویکھے، او پردے پامن والا۔ رب نے فرمایا موسیٰ 40 سال وہ میری نافرمانیاں کرتا رہا، میں نے اس کا راز فاش نہ کیا۔ اے موسیٰ آج میں نے تجھے بتایا، تو نے اس کا راز فاش کر دیا۔ اور فرمایا موسیٰ کلیم اللہ اب تو یہ نہ سمجھنا تیرے ہاتھ اٹھانے کی وجہ سے اللہ نے بارش نازل فرمائی۔ فرمایا موسیٰ اس نافرمان بندے کی توبہ کی وجہ سے اللہ نے آج رحمت کی بارش نازل فرمائی۔ ہماری زندگیاں گزر گئیں، ہم یہ تو سمجھتے ہیں اللہ کے عذاب میں مبتلا ہیں، اللہ کے عذاب میں مبتلا ہیں، مگر توبہ کی توفیق نہیں۔ یہ تو سمجھتے ہیں ہم گناہگار ہیں، ہم غلطیاں کر رہے ہیں، ہم گناہوں میں زندگیاں گزار رہے ہیں، مگر مجھ سمیت کسی کو بھی توبہ کی توفیق نہیں، اپنے گناہوں پہ رونا ہمیں نصیب نہیں ہوا۔ حضرت عمر بن خطاب کے بارے میں آتا ہے، آج دنیا جن کی مثالیں دیتی ہے، فرمایا حضرت عمر بن خطاب ایک دن بیٹھے ہیں، کوئی آنے والا آیا، صدا لگاتا ہے اے عمر کیوں اتنا بے پرواہ ہے، کیوں اتنا بے خبر ہے، کیا تو نے مرنا نہیں ہے؟ اے عمر کیا تو نے مرنا نہیں ہے؟ رب کو جان نہیں دینی ہے؟ کیا تجھ پہ موت نہیں آنی ہے؟ حضرت عمر بن خطاب نے فرمایا آج کے بعد تجھے میں تنخواہ بھی دوں گا، معاوضہ بھی دوں گا، تمہارا کام، تمہاری ڈیوٹی تو نے میرے پاس آنا ہے، روزانہ آ کے عمر کو بس اتنا کہنا ہے کہ اے عمر کیا تو نے مرنا نہیں ہے؟ وہ آتا رہا، حضرت عمر بن خطاب کو موت سے ڈراتا رہا، آتا رہا موت سے ڈراتا رہا۔ ایک دن وہ بھی آیا، حضرت عمر بن خطاب نے فرمایا آج تیری ڈیوٹی ختم، آج کے بعد تو نے نہیں آنا۔ وہ کہنے لگا حضرت مجھ سے کوئی خطا ہوئی، مجھ سے کوئی غلطی ہوئی، یا میری جگہ پہ کوئی ملازم تبدیل کر لیا کہ آج کے بعد میں نے نہیں آنا؟ آپ نے فرمایا نہ تجھ سے کوئی غلطی ہوئی ہے، نہ کوئی ملازم تبدیل کیا ہے، بلکہ میری داڑھی میں بال سفید آ گیا ہے، آج کے بعد تیری ڈیوٹی یہ ادا کرتا رہے گا۔ یہ سفید بال مجھے موت کی یاد دلاتا رہے گا۔ اور کتنے ہم نافرمان ہیں، ہمارے ایک نہیں پورا سر سفید ہو گیا، پوری داڑھیوں کے بال، جسم کے بال سفید ہو گئے۔ ملاوٹوں کا قبلہ وہی، زیادتیوں کا قبلہ بھی وہی، ظلم کا قبلہ بھی وہی، اپنی 40 سال 50 سال 60 سال کسی نے 100 سالہ زندگی گزار دی، مگر آج تک توبہ کی توفیق نہ ہوئی۔ میاں صاحب فرماتے ہیں ہڈیاں کمن تے گوٹے کھڑے کنے تے اڑ گیا لک تیرا، اجے بھی بدیوں باز
اللہ کی پکڑ سخت ہے، اللہ ہمیں ڈھیل دے رہا ہے، اور آج ہم کہتے ہیں اللہ کا بڑا کرم ہے، اللہ ہم سے ناراض نہیں۔ دولت کا آ جانا اللہ کا کرم نہیں ہے، اور حضور کا فرمان ہے اللہ رزق مسلمانوں کو بھی دے رہا ہے، اللہ رزق کافروں کو بھی دے رہا ہے، اور کافروں کو رزق اللہ مسلمانوں سے زیادہ دے رہا ہے۔ اور حضور کا فرمان ہے، سرکار فرماتے ہیں اگر اللہ کو مسلمانوں کی دل آزاری کا خیال نہ ہوتا تو اللہ کافروں کو اتنی دولت دیتا کہ ان کے گھروں کی جو سیڑھیاں ہیں اللہ انہیں بھی سونے کی بنا دیتا، اللہ انہیں بھی سونے کی بنا دیتا۔ مگر کسی سے اللہ مال لے کر کسی کو آزماتا ہے، کسی کو اللہ مال دے کے آزماتا ہے۔ یہی مال کسی کے لیے وبال جان بنے گا، اور کسی کے لیے یہی مال راہ نجات بنے گا۔ لیکن یاد رکھیں بچائے گا لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ اور آج ہماری دنیا پاکستان ہر کوئی مہنگائی کا رونا رو رہا ہے۔ کوئی کہتا ہے اتنی مہنگائی جینا محال ہو گیا، زندگی کا گزارا مشکل ہو گیا۔ مگر یاد رکھو ہزار ہاں کیا لاکھوں کروڑوں درجے بہتر ہوں گے اغیار ہم سے، جن کے پاس کرنسی ہوگی، مال و دولت ہوگی، ہر لحاظ سے وہ ہم سے بہتر ہوں گے۔ مگر ایک ایسی طاقت ہے جس کی بنا پر ہم سب ان سے افضل و اعلیٰ ہیں، اور وہ فقط ایک ہی بات ہے کہ جو ایمان کی قوت اللہ نے ہمیں عطا فرمائی وہ اس ایمان کی دولت سے محروم ہے، اور یہی وہ دولت ہے جس دنیا میں بھی کامیاب بنائے گی، آخرت میں بھی کامیاب۔ اور یہی دعا کیا کریں کہ اللہ ہم سب کو ایمان پہ استقامت عطا فرمائے، اور اللہ ہم سب کو ایمان پہ موت نصیب فرمائے۔ مولا چنگے جیسا ڈے نصیب کری، مولا چنگے جیسا ڈے
نصیب کری ساڈا شافی اپنا حبیب کری ساڈا شافی اپنا حبیب کری جدوں مریت کلمہ نصیب کری پڑھو لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اور آخری بات، ملک کے حالات ہر کسی کے سامنے ہیں، اور میں نے جو بات عرض کی کہ اللہ کسی کو دولت دے کر آزماتا ہے اور کسی سے اللہ مال لے کر آزما رہا ہے، اور یہ یاد رکھیں جنہیں اللہ نے مال و دولت صاحب استعداد بنایا، صاحب ثروت بنایا، اللہ نے مال عطا فرمایا، آپ کے مال میں سے اللہ نے غریبوں کا حق بھی رکھا ہے۔ آج جس طرح ملک کے حالات ہیں، خصوصاً بالخصوص وہ لوگ جو سفید پوش ہیں، جو کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانا گوارا نہیں کرتے، جو کسی سے مانگنا گوارا نہیں کرتے، آج لازم ہے ان لوگوں پر جنہیں اللہ نے مال و دولت سے نوازا ہے، وہ بغیر کسی کے مانگنے پر ان کی ضرور بے ضرور مدد اور تعاون فرمائیں۔ حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ سے کسی نے قرضہ مانگ لیا تو آپ رونے لگ گئے۔ قرضہ مانگنے والا کہنے لگا کہ حضرت آپ کے پاس اگر دینے کے لیے پیسے نہیں ہیں تو انکار کر دیں، میں کسی اور سے مانگ لوں گا۔ فرمایا بات یہ نہیں ہے کہ میرے پاس پیسے نہیں ہیں اور میں اس وجہ سے رو رہا ہوں، فرمایا میرے پاس مال ہے، ہاں میں فقط اس لیے رو رہا ہوں کہ دیکھو میرے پاس مجبور آدمی تھا، اللہ نے مجھے توفیق نہ دی کہ میں تیرے دروازے پہ آتا، اللہ نے تجھے میرے دروازے پہ بھیجا۔ فرمایا میں رو اس وجہ سے رہا ہوں کہ تو میرے دروازے پہ آیا، چاہیے تو مجھے تھا کہ میں تیرے دروازے پہ پہنچ جاتا، اس سے پہلے کہ تو مجھ سے مانگتا میں تیرے مانگنے کے بغیر میں تمہیں دے دیتا۔ تو لہٰذا جنہیں اللہ نے مال و دولت سے نوازا ہے وہ ضرور ایسے لوگوں کا خیال کریں۔ اللہ رب العالمین ہم سب کی دنیا آخرت کو اللہ رب العالمین کامیابیاں نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔